بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ نشست صاحب السمو الملکی امیر خالد الفیصل آل سعود حفظ اللہ گورنر مکہ المکرمہ کی زیر نگرانی جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. I tell you that at the end of the day you will go home with all your sins forgiven. سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیا. اللہ نے ہمیں کامل دین دیا، اس کامل دین کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اس اجرا کے لیے آخر وہ کہاں ہے وہ علم، کہاں ہے وہ تفقہ فی الدین، کہاں ہے وہ علم شریعت جس کے ذریعے ہم اس اسلام کو سمجھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے. مجھے کیا پتا کہ یا علی مدد اور یا اللہ مدد میں کیا فرق ہے، نہیں جانتا تھا میں. اور جب میں نے تقلید کے پردے کو توڑا اور زنگار اتار دیا تو مجھے رسول کا معنی بھی اس وقت سمجھ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ ضرور دباتی ہے. قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ڈالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دے دے. توحید کو اپنا لو، اللہ کے پاس کامیاب ہو جاؤ گے. اور دوسرا تملک العرب والعجم. اسے ایک بات بھی نہیں نکل پا رہی اور یہ کیفیت دے کر کے آپ سب بڑے خوش ہوئے اور کہا انہا ابنت ابی بکر، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے. کیا تم جانتی ہو؟ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ہمارے ساتھ ہے ابو بکر. جس طرح اللہ میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے اسی طرح اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہے. جس طرح اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ کو بچائے گا تجھ کو بھی بچائے گا. تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے، تمام پیڑوں کو جلا کے اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. ٹیلی ویژن کا مکمل نقشہ اور صحیح بخاری و مسلم سنن اربع سمیت 28 صحابہ کرام سے روایات مروی ہیں اور 30-35 حدیث کی کتابوں میں. اپنے گھروں میں فتنہ اور فساد ٹی وی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. استخارہ کا نام لے کر شرک و بدعات گھروں میں داخل کی جا رہی ہیں. استخارہ کا نام لے کر کہانت کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایک تسبیح استخارہ چلتا ہے آج کل. تسبیح استخارہ لمبی سی مالا پکڑ لو، ایک دانے پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ، ایک پہ ہاں ایک پہ نہ. آخری دانے پہ ہاں ہو گیا تو کام ٹھیک ہے، نہ ہو گیا تو ایک چینل ہے جس پر بی بی استخارے کرنے کے لیے بیٹھے. کہتے اپنی اپنی بوتلوں کا ڈھکن کھول لو. وہ ڈھکن کھول لیتے، یہ دم کر کے سپیکر میں پھونکا مارتے. اب ڈھکن کھولے میں ہر بوتل کے اندر ان کی پھونک پہنچ گئی. معاملہ زمانہ ترقی کر رہا ہے تو وہ پیر پھونکے شاہ سے اب باقاعدہ چینل کے اوپر پھونکے چلتے ہیں. جیسے مردود اور بدباطن جیسی شخصیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. تسلیمہ نسرین اور فاطمہ نسرین اور اسی طرح کچھ دنوں پہلے ڈنمارک کی جو ہے صحافت اور اس کی تحریروں اور اس کے بنائے ہوئے رذیل حرکتوں کو بھی آپ نے اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا. 14 سے زیادہ علماء کرام نے اس کیمپ میں شرکت فرمائی. تاریخی کام ہو رہا ہے. پروگرام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ہم ہندوستانی اور بنگلہ دیشی پاکستانی بھائیوں کے عقیدے درست ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت لوگوں کو ہدایت دیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر سال اسی طرح اللہ تعالیٰ
ये प्रोग्राम करवाता यहाँ है। से आप क्या सीख रहे हैं, हमें ज़रा बताइए। यहाँ से ये सबक मिलता है कि हमको अपने रब की इताअत करनी चाहिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों को फैलाया है दीन के मुतालिक, हमको उसी पर अमल करना चाहिए। आपकी कोशिशों की कदर करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हुकूमत सऊदीया और गवर्नर अमीर मक्का और जद्दा दावा सेंटर वालों को अल्लाह ताला और तौफीक अता फरमाए और इसका अजर अता फरमाए और इनकी कोशिशों को कामयाब फरमाए और हमेशा कायम और दायम रखे। सल्फी चैनल के लिए कुरान और सुन्नत पर मबनी पैगामात पहुँचाने के लिए ऐसा चैनल होना चाहिए और चाहिए कि जिनको अल्लाह ने तौहीद की दौलत बख्शी है, सुन्नत की समझ दी है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो अपने माल की कुर्बानी दें, वक्त की कुर्बानी दें, अपनी सलाहियतों को। यहाँ आने वाला हर शख्स जो है अकायद और तौहीद पे इल्म सीख के। अहमद साहब, आपका कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा हिंदुस्तान यूपी से ताल्लुक़ है। दिल्ली के करीब चीज़ें देखने को और सुनने को अभी मिली हैं जो कभी हम महसूस नहीं कर सकते थे और अभी हमको पता चला है कि काफ़ी बिदअत और शिर्क ऐसे फैल रहा है आदमियों के जिसमें और जो महसूस ही नहीं हो रहा आदमियों को। आपका नाम? मोहम्मद साबिर। मोहम्मद साबिर साहब, कहाँ से ताल्लुक़ है? मक्का से हूँ। मक्का मुकरमा से तशरीफ़ लाए हैं। दावा सेंटर, जद्दा दावा सेंटर का नाम सुना है आपने? जी हाँ, सुना। किस तरह से सुना है? अल्लाह दीन का इसमें बहुत अच्छा काम हो रहा है और मेरा पहला इत्तेफाक है, मैं यहाँ आया हूँ। अल्लाह ताला ज़रा खैर दे हमारे दावा सेंटर वालों को जिन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है और हर आने वाला साल पहले से बेहतर प्रोग्राम हो रहा है और पब्लिक भी ज़्यादा आ रही है और इंतज़ाम में हर तरीके से बेहतरी आ रही है और ये अल्लाह ताला का लाख लाख करम है कि उसने हम और आप जैसे लोगों को चुन रखा है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो जद्दा दावा सेंटर है अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको बहुत ही दीन और इस्लाम की सही तालीमात मालूम होती है। हमारे उलमाए किराम हमें सिखा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जिस मकसद के लिए हम लोग निकले हैं उस मकसद तक हम पहुँचें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम जद्दा दावा सेंटर के ताल्लुक़ से ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं और इन्हीं की वजह से हम जितने अपने अहबाब हैं, दोस्त हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ हमारी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और आपके साथ खास तौर पे मैं बहुत खुश हूँ कि जद्दा दावा सेंटर के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मैं हर साल जद्दा दावा सेंटर के साथ ताउन करूँ। बहुत अच्छा काम चल रहा है दीनी दावत पर। हिंदो पाकिस्तान के मुख्तलिफ उलमाए कराम पहुँचते हैं। काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने इस तारीख़ी प्रोग्राम को कामयाब बनाने में रात दिन जद्दोजहद दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम की खिदमत को कबूल फरमाए और जज़ाए खैर से नवाज़े। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फजल है। वालों के लिए जो उर्दू ज़ुबान वाले हैं उनके लिए ये खुशखबरी की बात है जो अपने इलाके में जहाँ पे उर्दू बोली जाती है उस जगह वो तौहीद ना सीख सके, लेकिन यहाँ आके दावा सेंटर के ज़रिए अल्लाह ताला की तौफीक से वो किताब व सुन्नत को जान लिए, का इल्म उनके दिलों में आया। अगर काश अल्लाह ताला इनकी ज़ुबानी, इनके चेहरों को अल्लाह ताला अपने इलाक़ों में अगर नूर TV के ज़रिए बता दिया तो क्या ही खूब होगा कि वो लोगों के लिए एक हिदायत का ज़रिया बन जाए। हमारे अख़वान जिनके तासुरात आपने सुने, इसी पर अपने भाई मोहम्मद आकिल को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद, मोहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और काबिल एहतराम दीनी माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहिसाब और बेइंतहा करम है कि उसने हमें एक बार फिर जद्दा के साहिल पर इस मुखेम बहर सैफ़ी में यानी इस्लामिक समर कैंप में इस अज़ीमुश्शान खेमे के अंदर जमा फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें जिस तरह से यहाँ जमा फरमाया है इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने अर्श के साए में भी जमा फरमाए, हमारे इस इज्तिमा पर रहमतों का नुज़ूल फरमाए और हमारे अमल और इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, इस अज़ीमुश्शान तारीख़ी समर फेस्टिवल में तमाम ज़िम्मेदारान, कारकुनान और मुतावनीन की जानिब से आपका, अपने मेहमानों का, अपने काबिल क़दर उलमाए किराम का इस्तक़बाल करते हुए खुशामदीद कहते हैं, पुरतपाक खैर मक़दम करते हैं, जिनके वजूद से कुरान और सुन्नत की शमें चारों तरफ रोशन हो रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये नूर तौहीद का तारीख़ी दीनी इज्तिमा साहिब सुमूल मलकी अमीर खालिद अल फैसल आले सऊद हफिज़ुल्लाह की ज़ेर सरपरस्ती मुनक़िद हुआ है। अल्लाह ताला गवर्नर मक्कतुल मुकर्रमा को जज़ाए खैर दे, आपकी उम्र दराज फरमाए
اور قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کرنے کے مزید مواقع عنایت فرمائے۔ حضرات، آج کی اس شمع کو روشن کرنے والے دن رات دین کی خدمت میں مصروف جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کے تعاون سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جدہ دعوت سینٹر اور اس ناچیز کو مسلسل 4 سالوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ اردو زبان بولنے والے اور سمجھنے والے اہل جدہ، قرب جوار میں بسنے والے شہروں کے لوگ، سی ڈیز اور کیسٹوں کے ذریعے پوری دنیا کے لوگ یہاں ہونے والے دروس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جدہ دعوت سینٹر کے ذمہ داران کو اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، ہماری اس کاوش کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العالمین حاسدوں کے حسد، بد نظروں کی بری نظر اور شیطان کے فریب سے ہمیں اور ہماری ٹیم کو محفوظ فرما لے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر دین کی خدمت مستقبل میں بھی انجام دے سکیں۔ تو الحمدللہ گزشتہ سال آپ نے اسی خیمے میں وہ تقریریں سنی تھیں فضائل اعمال کے بارے میں اور جماعت اسلامی کے بارے میں۔ آج آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آج آپ جب یہاں سے واپس لوٹیں گے تو آپ کو فری ایک کیسٹ جو گزشتہ سال جدہ دعوت سینٹر کی طرف سے یہاں پر ریکارڈ کی گئی تھی فضائل اعمال کے بارے میں، وہ سی ڈی آپ کو تحفے میں شیخ توصیف الرحمن کی طرف سے وہ پیش کی جائے گی۔ تو جانے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد آف کورس آپ لوگ جب جائیں گے تب وہ آپ کو دی جائے گی، اور مغرب سے عشاء کا جو سیشن ہے وہ آپ تحریری طور پر سوالات لکھ کر تیار کر لیں تاکہ ہم اس کو مغرب کے فوراً بعد اس کا آغاز کریں۔ اب میں بلا توقف فضل شیخ توصیف الرحمن سے درخواست کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطاب کا آغاز فرمائیں۔ آپ کا عنوان ہے گناہ کے اثرات مسلمان کی زندگی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہر وہ کام جو اللہ عز و جل کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے گناہ کہلاتا ہے، اور جب انسان گناہ کی حقیقت کو سمجھنا چاہے تو وہ یاد کر لے کہ مالک عز و جل نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کبھی جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا ہے، کبھی شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، کبھی بری خواہش اس کو مالک کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، اور اگر یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رحمان اور رحیم ذات اس کے گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ لیکن اگر یہ اپنے گناہوں پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد ندامت نہیں ہوتی، شرم نہیں آتی، خوشی ہوتی ہے، دوستوں میں اس کا چرچا کرتا ہے، تو پھر یہ گناہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، اور کبھی دنیا کی زندگی میں ہی ان گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب بھی آ جاتا ہے۔ گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن سارا عیب تو یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد پھر اس پہ اصرار کرتا رہے، گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، بلکہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے۔ یہ انسان کے لیے ہلاکت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، والذی نفسی بیدی، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں ختم کر دے،
تمہاری جگہ پہ ایسی قوم لے کر آئے جو گناہ بھی کریں گے پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ گناہ ہو جانے پر شرمندگی کا اظہار کیجئے، مالک کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہوتی ہے، غلطی کا پتلا ہے۔ آدم کے بیٹے غلطی کے پتلے ہیں، لیکن سنیے سب سے بہتر غلطی کرنے والا وہ ہے جو اس سے غلطی ہو جائے وہ توبہ کر کے اللہ سے معافی کا سوال کرتا ہے، اور جو توبہ کرتا ہے مالک عز و جل ان کا بیان کیسے کرتا ہے؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، معافیوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ نہ صرف معاف کر دیتا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کو اللہ کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے، بدلہ کیا ملتا ہے؟ استغفار کرنے کا، معافی مانگنے کا، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ، وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہترین اجر ہے، یہ بہترین بدلہ ہے۔ انسان گناہ کرتا کیوں ہے؟ گناہوں کے اسباب کیا ہیں؟ کبھی تو انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو کر عذاب کا ڈر اس کے دل سے ہٹ جاتا ہے، یہ گناہوں کی طرف آ جاتا ہے۔ لیکن گناہ کرتے وقت یاد رکھیے ایک منظر بڑا خطرناک ہے، آپ نے اور میں نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور مالک کیا فرما رہا ہے؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے ہی آ گئے، تنے تنہا آ گئے۔ شیخ عبد الرزاق فرما رہے تھے وہاں بابا 11ویں والا، لیکن یہاں رب کیا کہتا ہے؟ آ گئے ہمارے پاس فرادا، تنہا، نہ سبز جھنڈا، نہ کالی جھنڈی، نہ کوئی بابا، نہ کوئی چولے۔ جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا۔ اور مالک کہہ رہا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے دنیا میں اکیلے بھیجا تھا، تمہیں اکیلے اٹھایا ہے۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، جو کہا کرتے تھے ہمارا عرس لگا لینا، ہماری 11ویں دے دینا، تیری کنڈ تے میرا ہاتھ ہے، فکر نہ کر، میں آپے نبیڑ لاں گا۔ وہ کہاں گئے؟ وہ کہاں گئے جو کہا کرتے تھے جہنم کے کناروں پہ ہمارے بابے کا خیمہ ہوگا؟ فرشتے جن جن کو پکڑ کر جہنم میں لے جا رہے ہوں گے وہ ان کو چھین چھین کے سلسلہ قادریہ والوں کو جنت میں بھیج رہے ہوں۔ مالک کہتا ہے کوئی بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تم اکیلے آ گئے۔ کبھی گناہ ہوتا ہے موت کی فکر نہ ہو، آخرت کی فکر نہ ہو، یہ ڈر نہ ہو کہ ایک دن آنے والا ہے جب اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ مالک اسی لیے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے اہل ایمان اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یاد کرو، دیکھو، چیک کرو، ڈائری کو پڑھو، اقرا کتابک، نام اعمال کو دیکھو، آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ کل جو قیامت کی صورت میں آنے والا ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے، اس کے لیے کیا اعمال ہیں جو میں نے اور آپ نے اکٹھے کر رکھے۔ شیطان انسان پہ غلبہ پاتا ہے اور انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے مالک فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تو دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن پکڑو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو چاہتا یہ ہے ساروں کو پیچھے لگا کر جہنم کے اندر لے جائے، یہ تو اپنی پارٹی کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے پیچھے لگ کر تم بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ کبھی انسان گناہ کرتا ہے خواہشات کے پیچھے لگ کر، برے خیالات کے پیچھے لگ کر، نفس امارہ کے پیچھے لگ کر۔ کبھی انسان گناہ کرتا ہے بری صحبت کی وجہ سے، جیسے لوگ ہوں گے سگریٹ پینے والوں میں بیٹھو گے تو سگریٹ ہی پلائیں گے، پان کھانے والوں میں بیٹھو گے تو پانی کھلائیں گے، غیبت کرنے والوں میں بیٹھو گے تو غیبت ہی کروائیں گے، قبروں پہ سجدے کرنے والوں سے یاری لگاؤ گے۔ اجی میں بڑا پکا مواحد ہوں لیکن
دین اور دوستی الگ الگ ہے. یہ ہماری دنیا کی محفل ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ میرے سٹیٹس کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے ہاتھ میں کڑا ہے, یہ الگ بات ہے کہ اس کے یہاں پر یہ علی مدد کا بیج لگا ہے. یہ دین کی بات, دین دنیا الگ الگ ہے. دنیا کی دوستی ان سے ہے, دین کی دوستی کسی اور سے. جیسی محفل ہوتی ہے انسان انہی کے اثر کے اندر ڈوبتا جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک مجلس, نیک صحبت جیسے خوشبو والا, یا تم خرید لو گے یا تمہیں لگا دے گا, یا کم از کم خوشبو تو آئے گی. اور بری مجلس بھٹی چلانے والا, دانے بھوننے والا, کالا کرے گا آپ کے چہروں کو, آپ کے کپڑوں کو جلائے گا, دھواں تو آپ کے اوپر ضرور ہی آئے گا. ان گناہوں کے نقصانات کیا ہیں؟ امتیں برباد کر دی جاتی ہیں, قوموں کو صفا ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے ان گناہوں کی بنا پر. جب انبیاء کا پیغام پہنچ جائے, حجت تمام ہو جائے, پڑھ کر سنا دیا جائے, آیات دلائل پورے ہو جائیں, قوم گناہوں سے باز نہ آئے, تو پھر مالک کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے. قوم نوح کا حال قرآن ہمیں بتاتا ہے کس طرح اللہ کی طرف سے حجت تمام ہوئی, لیکن جب اپنے گناہوں پر باز نہ آئے, وہ قوم نوح ہو, قوم ہود ہو, قوم لوط ہو, ان کی یہ قومیں کیوں برباد ہوئی؟ حجتیں تمام ہو گئی, اللہ کی طرف سے دلائل آ گئے, لیکن قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی. مالک بیان فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, ہم نے ان کو پکڑ لیا, کسی پہ اندھیریے چلا دی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ, کسی پر چیخ کو مسلط کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ, کسی کو زمین کے اندر گاڑ دیا, دفن کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا, کسی کو سمندروں کے اندر غرق کر دیا. سمندروں میں بیٹھے ہوئے کہتے ضرور ہیں, لانچ چلتی ہے نا جب کراچی کے پورٹ سے, تو لانچ چلانے والا ایک دفعہ لانچ کو موڑ کے بابا غازی عباس کی طرف ضرور منہ کرتا ہے. اس سے پوچھو بھائی تو نے جانا ادھر تھا, لانچ ادھر کیوں لے گیا؟ کہا یہ کراچی کا جو سمندر ہے نا, اس کو بابا جی نے ہاتھ سے تھاما ہوا ہے, لانچ ادھر کر لو اگے پھر خیر رہندی ہے, نہ کرو تو پٹھی کر دیندہ ہے. اب یہ بلوچستان اور سندھ میں جو عذاب طوفان آ رہا ہے, بابا تمہارا ختم پڑھنے گیا ہوا ہے, اس طوفان کو بابا کیوں نہیں روکتا؟ یہ اللہ کا عذاب ہے, چاہے زمین میں دفنا دے, چاہے سمندروں میں غرق کر دے, چاہے بارشوں سے تباہ کر دے, اور چاہے سہیلی سرکار کے دربار کے ساتھ ساتھ مظفر آباد کی بستی کو مردوں کی بستی بنا دے. یہ عذاب بھیجنے والا اللہ ہے. بھیجتا کب ہے؟ جب قوم گناہ کے اندر ملوث ہو جاتی ہے, حجتیں تمام ہو جاتی ہیں, دعوت ان کو پہنچ جاتی ہیں, گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن گناہ کرتا ہے نُکِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُکْتَةً سَوْدَاء, اس کے دل پہ سیاہ نشان لگتا ہے, توبہ کر لے, اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے, اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے. اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا, یہ اس کا نشان, یہ سیاہ دبا بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. گناہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ انسان کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے. جب وہ گناہ کرتا ہے, آہستہ آہستہ گناہوں والی زندگی پہ چلتا ہے, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اس کو پرواہ نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے حی علی الصلاح کی آواز تو آ رہی ہے, لیکن یہ انڈیا پاکستان کرکٹ ٹیم کا فائنل میچ ہے, ذرا یہ چیک کر لوں, نماز خلی ولی بعد میں دیکھ لیں گے. اس کے دل سے مالک کی محبت نکل کے کبھی فلم کی محبت, کبھی گانے کی محبت, کبھی ڈرامے کی محبت, کبھی کرکٹ میچ کی محبت, اور بھول جاتا ہے کہ ایک میچ تیرا شیطان کے ساتھ بھی چل رہا ہے, اگر اس نے تجھے آؤٹ کر دیا تو کیا کر لے گا. جب انسان گناہوں کی زندگی میں آتا ہے, اس کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہوتی ہے, اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے, اللہ کی پکڑ, اللہ کے عذاب کا ڈر اٹھ جاتا ہے, پھر دل کھول کر گناہ کرتا ہے. اسی طرح انسان بے شرم ہو جاتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے, کیونکہ اللہ مالک نے انسان کے دل کے اندر ایک جذبہ رکھا ہے. جب گناہ کرتا ہے وہ جذبہ اس کو ملامت کرتا ہے, جسے ہم ضمیر کہتے ہیں, لیکن جب گناہ پہ گناہ کرتے جائیں پھر اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. اس گناہوں کی وجہ سے گناہ سے نفرت ختم ہو جاتی ہے. جس طرح صحیح بخاری میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے, اور منافق ایسے دیکھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے. جو گناہ کی زندگی میں ملوث ہوتا ہے, گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے.
اور اگر کسی کو گناہوں سے نفرت ہو، کبھی سگریٹ کی ڈبی جیب میں ڈالے گا؟ ابھی جیب میں ڈالتا ہے، جب مسجد میں جاتا ہے تو جوتی میں ڈالتا ہے، جب باتھ روم میں جاتا ہے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ کبھی دیکھا کسی نے باتھ روم میں بیٹھ کے دودھ پیا ہو، باتھ روم میں بیٹھ کے کبسا کھایا ہو؟ لیکن یہ عجیب بے وقوف قوم ہے جو باتھ روم میں بیٹھ کے سگریٹیں پیتی ہے۔ جو گناہ کرتا ہے اس کے دل سے گناہوں کی نفرت ختم ہو جاتی ہے، اور بعض گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جو بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال مٹی سے بھرے ہوئے، اس کا چہرہ گرد آلود ہے، اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ آ کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے اللہ، سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ۔ اس کا تو کھانا حرام کا، بینک کا آفیسر ہے، بینک میں کلرک ہے، بینک میں گن مین ہے، اپنی ساری پینشن فکس ڈپازٹ میں رکھی ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، گوشت حرام کا، لباس حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی، گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ ہیں جو انسان کی زندگی کو بے برکتی کی طرف لے جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے زندگی میں امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل ہو جائے، پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اعمى، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی، اس کا امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے، انسان ایمان اور ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، اور جب گناہ اجتماعی حالت میں ہو تو معاشرے پر بربادی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک فرد کا گناہ فرد کو برباد کرتا ہے، اور جب خواجہ جی کی چادر چلتی ہے اور اس کے اوپر نذرانے دیے جاتے ہیں اور ڈھول پیٹ کے سارا معاشرہ ہی ناچتا اور گاتا ہے تو پورے معاشرے کے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ مالک بیان فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ، جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب ایک شخص گناہ کی زندگی میں آتا ہے اس کی ہلاکت ہے، اور جب پورا معاشرہ قبر پرستی میں لگ جاتا ہے، گناہوں میں لگ جاتا ہے، ان کے نزدیک گناہ ہی نہیں رہتا، تو پھر مالک کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو پھر ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وسائل رزق اور خوشحالی سے محرومی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہ بستی والے، قریہ والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈر جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کا نزول کرتے، آسمان سے برکتیں اترتی، زمین سے ان کو انگوریاں ملتی، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا مالک کی شریعت کو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ گناہوں کی وجہ سے زمین اور آسمان سے آفتیں اترتی ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی امتی قذف ومسخ وخسف، قیل یا رسول اللہ ومتى ذاک، قال اذا ظہرت المعازف وشربت الخمور۔ سنیے ذرا رسول اللہ کا فرمان، اپنے گھروں پہ ڈش انٹینے کی لعنت لگانے والوں، اپنی گاڑیوں میں گانوں کے نئے والیوم رکھنے والوں، اداکاراؤں کی تصویروں سے کمروں کو سجانے والوں، بچیوں کا نام انہی کنجریوں کے نام پہ رکھنے والوں، اپنا تعلق ان سے جوڑنے والوں، اپنے رسول کا فرمان سننا۔ آپ نے فرمایا میری امت میں پتھروں کی بارش ہوگی، میری امت میں چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، میری امت میں زمین پھٹے گی، امت کو زمین میں دھسا دیا جائے گا،
क़ीला मता ज़ाक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब ये सब कुछ कब होगा? पत्थर कब बरसेंगे? ज़लज़ले कब आएंगे? जमीन कब फटेगी? चेहरे कब तब्दील होंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बाजों और गाने वालियों का आम रिवाज हो जाएगा, जब गाने वालों का, बाजों का, साज का आम रिवाज होगा, शराब कसरत से पी जाएगी। अल्लाह सबसे पहले कहने वाले को तौफीक अता फरमाए, फिर हर सुनने वाले को गौर की, फिक्र की अल्लाह तौफीक दे। अपने गिरेबानों में झांकिए, हम में से कितनों के घर में टेलीविजन है? हम में से कितनों के घरों के अंदर डिश एंटीने और केबल की लानत है? हम में से कितने घरों के अंदर सास की सीढ़ियां हैं, फिल्मों की सीढ़ियां हैं, गानों की सीढ़ियां हैं, सारा घराना बैठकर ये इंडिया की फिल्म है, ये पाकिस्तान की फिल्म है, ये पंजाबी ड्रामा है, ये सराइकी ड्रामा है। कितने हैं जो इसके मजे लेते हैं? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? लोग अपने बिस्तरों पर होंगे, इनके चेहरे मसख हो जाएंगे। रसूल की बात झूठी हो सकती है? लोग बिस्तरों पे होंगे, इनके चेहरे मसख हो जाएंगे, इन्हें बंदरों और खिंजीरों की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा। इनका सबब गाना बजाना और शराब पीना होगा। जब ये आम हो जाए, और अब तो कोई घर अल्लाह बचाए तो बचाए जो इस लानत से महफूज हो। हर घर के अंदर साज गाना, घर तो घर, अल्लाह का घर बचता नहीं है। जवाल जेब में है और उसके अंदर लेटेस्ट इंग्लिश फिल्म का म्यूजिक भरा हुआ, इंडियन फिल्म का साज और गाना भरा हुआ, इधर इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, इसकी जेब से गानों की आवाज शुरू हो जाती है। अल्लाह का घर इन गानों और साज और बाजों से महफूज नहीं रहा। अगर कोई हिंदू मस्जिद के दरवाजे पर बैठ के ढोल पीटे, गैरतमंद मुसलमानों छोड़ दोगे, बख्श दोगे उसे? कहोगे हिंदू की जुर्रत अल्लाह के घर की तौहीन कर रहा है। और जब तेरी जेब में से गाने की मौसीकी आती है तो क्या तू उसी के मकाम पर नहीं बैठा हुआ? अल्लाह के लिए गौर कर लो, अल्लाह के लिए सोच लो। फितना और फसाद का ज़हूर होता है, बीमारियां हमला करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, ये तकलीफें और बीमारियां अल्लाह की तरफ से दर हकीकत अज़ाब हैं जो अल्लाह ज़मीन पर उतारता है। कभी ये आ जाती हैं, कभी अल्लाह इनको उठा लेता है। इब्ने माजा में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 खसलतें ऐसी हैं, अगर तुम इनमें मुब्तला होगे, नुकसान उठाओगे, और मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि तुम इनमें मुब्तला हो। वो 5 चीजें कौन सी हैं? जब किसी कौम में जिनाकारी और बदकारी आम हो जाए, जब जिना और बदकारी आम हो, जिस कौम में नाप तोल में कमी हो जाए, जिस कौम ने अपने माल से ज़कात को रोक ले, फिर आसमान वाला अपनी बारिश को रोक लेता है। और अगर धरती पे जानवर ना हो, अल्लाह की ये बारिश कभी भी ना बरसे। जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से किए हुए वादों को तोड़ दिया, अल्लाह उन पर बाहर से दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। जिस कौम के हुक्मरान किताबुल्लाह का निफाज नहीं करते, अल्लाह के नाज़िल करदा अहकामात पर अमल नहीं करते, अल्लाह उस कौम के दरमियान खाना जंगी करवा देता है। ये गुनाहों के नुकसानात हैं। आइए जरा देखें, गुनाह तो बड़े हैं। इस धरती पे कौन कौन से गुनाह हैं, खतरनाक गुनाह। उन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क है। मुझे माफ कर देना, मेरी बातें कड़वी हैं, लेकिन कुर्बानी की खालें इकट्ठी करने के लिए नहीं आया, चंदों का सवाल करने के लिए नहीं आया। आपकी और अपने दिल में अल्लाह की तौहीद की गैरत को झंझोड़ने के लिए आया। इस धरती पे सारे गुनाहों के अंदर सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, सबसे बड़े गुनाह की तला तुम्हें ना दूं? मेरे प्यारे हबीब ने 3 मरतबा कहा। अल्लाह के नबी, कुलना बला या रसूल अल्लाह, कहा अल्लाह के नबी बताइए सबसे बड़ी हलाकत वाली चीज, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क। और इसकी कुछ किस्में ऐसी हैं जिसके करने वाले इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाते हैं। और
شرک ہمارے معاشرے کے اندر جیسے ہیضے کی وبائی مرض پھوٹتی ہے ویسے پھوٹا ہوا ہے. ملتان کے رہنے والے جانتے ہوں گے, جس چوک میں سے گزر جاؤ کوئی نہ کوئی وہاں پہ 1.25 لاکھ ولیاں دا تے اوویں ہی ڈیرے ہے نا. یہ مدینہ الاولیاء ہے. ہر گلی کے اندر, ہر چوک کے اندر اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کیا جاتا ہے. اور اس شرک کی خطرناک قسموں میں سے سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں عام ہے, قبروں کی پوجا, قبروں میں دفن, نیک لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا. یہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں, یہ ہماری مصیبتیں ڈال دیتے ہیں. ان کو مشکل میں پکارا جائے مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی ادرکنی یا علی اغثنی یا علی ادرکنی یا رسول اللہ. اس کو پکارا جاتا ہے, اس کو پکارا جاتا ہے. اور حالانکہ یہ پکارنا عبادت ہے. جو حق کس کا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ, یہ رب کا فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ, عبادت صرف اللہ کی جائے, اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے. کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. محمد کریم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہا, یا بنتی خذی من مالی ما شئتی, اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو جی چاہتا ہے مال میں سے اٹھا کر لے جا. بیٹی عمل کرنا, لا اغنی عنک من اللہ شیئا, میں تجھے نہیں چھڑا سکوں گا. میں تجھے اگر اللہ نے پکڑ لیا, اللہ کے دربار میں تجھے چھڑا نہیں سکوں گا. لیکن آج یہ امت اس بڑے گناہ کے اندر کیسے ملوث ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں شمائم امدادیہ ہے. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب, صفحہ نمبر اس کا 83 ہے. 83 پر اپنے پیر صاحب کو چند اشعار لکھتے ہوئے مخاطب کرتے ہیں. سنیے. تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا, ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ, تم مددگار مدد. امداد اللہ کو پھر خوف کیا, آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا, دنیا میں صرف تیری ذات کا آسرا ہے. تم سوا اوروں سے ہرگز کچھ نہیں ہے التجا, بلکہ دن محشر کے جس وقت قاضی ہو خدا, آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا, اے پیر نور محمد وقت ہے امداد کا. جس موقع پر رسول اللہ نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, عمل کر لینا اے امت کے لوگوں, کہیں یہ نہ ہو اونٹ نے تمہاری گردنوں کو دبوچا ہو, تم تلاش کرتے ہوئے آؤ اور کہو اللہ کے نبی ہماری مدد کیجئے. میرا ایک ہی جواب ہوگا, قد بلغت, میں تو شریعت بتا کر آیا تھا, میں تو پہنچا کر آیا تھا. اسی کتاب کا صفحہ 86 ہے. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب, شائع ہوئی ہے کتاب مدنی کتب خانہ بیرون بوہڑ گیٹ ملتان سے. صفحہ 86 پہ کہتے ہیں, ایک بار مجھے مشکل پیش آئی, حل نہیں ہوتی تھی. میں بیت اللہ میں آیا, حتیم میں کھڑا ہوا. 360 بیت اللہ میں کن کو پوجا جاتا تھا؟ 360 بت تھے تو اولیاء کے, لیکن بت تھے. امداد اللہ کہتے ہیں میری مشکل حل نہ ہوئی, بیت اللہ میں آیا اور آ کر میں نے کہا تم 360 کم یا زیادہ اولیاء اللہ یہاں رہتے ہو, ایک غریب کی ایک مشکل بھی حل نہیں کر سکتے. کہا میں نے 360 بتوں کو پکارا, میری مشکل فوراً حل ہو گئی. وہ مشکلیں جو اللہ حل کرتا ہے. آج یہ امت گناہوں کے گند کے اندر کیسے گر چکی ہے, مالک عز و جل کو چھوڑ کر غیروں کو کیسے پکارتی ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں کلیات امدادیہ ہے. انہی حضرت امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی ساری کتابوں کو اکٹھا کیا گیا اس کے اندر. اس کا صفحہ نمبر 90 ہے. ذرا سنیے اللہ کو چھوڑ کر کیسے غیروں کو پکارتے ہیں. رسول اللہ کے نام مناجات کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد ہے, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے. طاہر القادری سے کیا لڑائی ہے, گلے مل لو, کم از کم ایک فرقہ تو ختم ہو جائے گا. یا رسول کبریا فریاد ہے, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے, آپ کی امداد ہو. میرا یا نبی حال ابتر ہوا, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے مولا مشکل کشا فریاد ہے. اے اللہ
کے نبی میں مشکل میں پھنسا ہوں اور میری مشکلیں ٹالنے والے آپ ہو، اے مشکل کشا میری مشکل کشائی کر دو، میرے حالات ٹھیک کر دو۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تیسری کتاب ہے انفاس امدادیہ، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 65 ہے۔ صفحہ نمبر 65 پر کس طرح یہ غیر اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں اور کس طرح امت کو یہ کتابیں لکھ کر غیر اللہ کی پوجا کی دعوت دی جاتی ہے۔ کہتے ہیں تھانہ بھون کی مسجد کے سامنے میاں جی رحمت اللہ علیہ نے حاجی صاحب سے 2 باتیں فرمائی تھی۔ کہنے لگے میرا ارادہ تھا تم سے مجاہدہ اور ریاست لوں گا، لیکن اللہ کی مشیت کے سامنے چارہ نہیں، مرنے لگے ہیں۔ اب مرید روتا ہے اور پھر کہتے ہیں فکر نہ کرو، فقیر مرتا نہیں ہے، صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوتا ہے جو اس کی زندگی ظاہری میں اس کی ذات سے فائدہ ہوتا ہے۔ جواب میں مرید کہتے ہیں پھر میں نے امداد اللہ کے مرنے کے بعد اس کی قبر سے وہی فائدہ اٹھایا جو میں اس کی زندگی میں اٹھاتا رہا۔ پیر مر چکا ہے، قبر میں دفن ہو چکا ہے، لیکن مرید کو تعلیم دی جا رہی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کو کہ فکر نہ کرو، قبر میں دفن ہونے والا مرتا نہیں ہے، ویسا ہی فائدہ ملے گا جیسا ظاہری زندگی میں ملتا تھا۔ مرید بھی کہتا ہے پیر تو مر گیا، دفن ہو گیا، لیکن میں اس سے وہی فائدے اٹھاتا رہا جو ظاہری زندگی میں اٹھایا کرتا تھا۔ جنازہ سامنے رکھ کر کیا کہا تھا؟ اللہم اغفر لے حینا و حینا، میت کہا تو مردہ ہو جائے گا نا۔ اگر یہ زندہ تھا مرنے کے بعد وہی فائدہ دیتا تھا، اس نے استنجا کیوں نہیں کر لیا تھا؟ اس نے کپڑے اتار کے کفن کی چادریں خود کیوں نہیں پہن لی تھی؟ یہ وہ شرک اکبر ہے۔ اس وقت گناہ تو بہت ہیں، لیکن گناہوں میں ہماری بربادی کا سب سے بڑا گناہ جو ہمیں ہلاک کر رہا ہے، ہم پر عذاب اتر رہے ہیں، وہ شرک اکبر ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے ارواح ثلاثہ، حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب 169، اس کا پیج نمبر ہے۔ آئیے ذرا یہاں بھی دیکھیے کہ وہ کس طرح اپنے پیروں اور فقیروں سے ان کے مرنے کے بعد مدد کی امیدیں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں جنجانہ میں ایک صاحب کشف آئے، حضرت میاں جیو کے مزار پر حاضر ہوئے، بعد میں انہوں نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا کس ظالم نے حضرت میاں جی کو سید محمود کے پاس دفن کر دیا؟ یہ اپنے استاد کے ادب کی وجہ سے اپنے انوار و کرامات کو روکے ہوئے، اگر یہ کسی ویرانے میں ہوتے، ان کی قبر سے وہ نور نکلتا، دنیا جگمگاتی۔ اگر فتنے کا ڈر نہ ہوتا میں اس مردے کی ہڈیوں کو نکال کے کہیں اور دفن کر دیتا، پھر دیکھتے اس کی قبر سے کیا برکات اور انوار نکلتے ہیں۔ یہ مرنے کے بعد قبروں کے اندر کرامات دکھاتے ہیں، کسی کو اولاد دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کی مشکل ٹالتے ہیں، کسی کے غم دور کرتے ہیں، کسی کو شفا دے دیتے ہیں۔ اسی کتاب کا صفحہ 302 ہے، کس طرح ان کے ہاتھ میں مرنے کے بعد بھی عوام کی مصیبتیں دور کرنے کا اختیار ہے۔ سنیے، کہتے ہیں مولوی معین الدین صاحب مولانا محمد یعقوب کے بڑے بیٹے مولانا یعقوب مر گئے، قبر میں دفن ہو گئے، مرنے اور دفن ہونے کے بعد ان کی ایک کرامت کا ظہور ہوا۔ کرامت کیا تھی کہ نانوتوا صاحب میں، نانوتوا شریف میں بخار ہوا، عام ہو گیا۔ اب جو حضرت صاحب کی قبر کی مٹی جا کر اپنے جسم سے باندھ لیتا، خاک شفا کی پڑیاں بڑی پرانی چل رہی ہیں، جو یہ مٹی باندھ لیتا اس کا بخار اتر جاتا۔ کہا اتنا مشہور ہوا، ادھر قبر پہ مٹی ڈالتے، ادھر لوگ اٹھا کر لے جاتے۔ جب بڑے پریشان ہو گئے، ان کے بڑے بیٹے آئے، اپنے باپ کی قبر پہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضرت آپ کی کرامت ہو گئی، ہمارے لیے مصیبت ہو گئی۔ ادھر مٹی ڈالتے ہیں لوگ، پیناڈول سمجھ کے اٹھا کر لے جاتے ہیں، آپ نیچے سے دوائیاں انجیکشن ڈال رہے ہو، اندر شفا کی پوڑیاں چھوڑ رہے ہو، ہم ریڑیاں ڈال کے مر گئے۔ سنو، کس کو سنا رہا ہے؟ جو دفن ہوتے وقت استنجا نہ کر سکا۔ کس کو سنا رہا ہے؟ جو یتیم بچوں کو چپ نہ کرا سکا۔ کہا سنو، اگر اب کسی نے آپ کی قبر کی مٹی باندھی اور اس کا بخار ٹوٹ گیا، ننگے پڑے رہو گے، ہم مٹی نہیں ڈالیں گے۔ بڈھا ڈر گیا اندر ہی، ارادے خطرناک ہے، بڑے گستاخ بچے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنی شفا والی ساڑی پڑیاں بند کر لی،
حکیم اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس کے بعد لوگوں نے بڑی مٹی اٹھائی لیکن پیناڈال کیا ڈسپرین کا بھی فائدہ نہیں ہوا. پھر لوگوں میں مشہور ہو گیا پہلے ٹھیک ہوتے تھے اب ٹھیک نہیں ہوتے. یہ وہ بیماری، یہ وہ گناہ، یہ وہ شرک اکبر. آئیے قرآن کو سنتے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. تم جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو وہ 360 ہو جن کو امداد اللہ مہاجر مکی نے پکارا، یا اشرف علی تھانوی ہو، یا امداد اللہ ہو، یا نانوتوی ہو، یا یعقوب ہو، یا حجویری ہو، اجمیر والے ہو، ملتان والے ہو، لاہور والے ہو، گلبرگہ والے ہو، جن کو تم پکارتے ہو. قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو، عباد امثالکم، بندے دے پتر نے تواڈے ورگے. یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ مختار کل نہیں، یہ شفا نہیں دے سکتے. عباد امثالکم، جیسے تم آدمی ہو ویسے یہ انسان ہے، تم جیسے ہیں. اسی طرح جہاں یہ گناہ کے کام پھیل رہے ہیں، قبروں کے اوپر غیر اللہ کے نام کی منتیں دی جاتی ہیں. نظر و نیاز دینے والا کہتا ہے پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈے رتا لال. مرغا تیرے لیے بیٹا میرے لیے. مرنے کے بعد اس نے اندر جا کے بچے دینے کی فیکٹری کھول لی. یہ نظر و نیاز جمعرات کے نام کا، جمعرات بھری برات، نظر اللہ نیاز حسین. نماز پڑھنے والے کو خیال نہیں آتا یہ جملہ کتنا کفریہ ہے. میں نے اگر حسین کے نام پہ اس کی کشکول میں کہ 1 روپیہ بھی ڈال دیا تو زندگی بھر کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی. نظر اللہ نیاز حسین، غیر اللہ کی منتیں، غیر اللہ کی نظر و نیاز. قبروں سے دھاگے بندھے ہوئے، تعویذ بندھے ہوئے، تالے بندھے ہوئے. بلے شاہ کی بیری کے نیچے چادر بچھاؤ، منت مانو بکرے کی، چادر بچھاؤ، بیر گر گیا بیٹا، پتا گر گیا بیٹی. اور میں اضافہ کر دوں اگر تنکا گرا تو خسرا پیدا ہوگا کیا ہے؟ یہ غیر اللہ سے منتیں، یہ غیر اللہ کے سامنے رونا، یہ غیر اللہ سے سوال کرنا، یہ وہ گناہ ہے جن گناہوں کی وجہ سے دھرتی پر مشرکین پر عذاب اترا کرتا ہے. اور آج اس قوم پر اسی لیے عذاب آ رہا ہے. غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، حالانکہ حکم ہے اہل ایمان کو فصل لربک وانحر، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، نماز اللہ کے لیے، تو قربانی بھی اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لخیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کے نام پہ جانور کو ذبح کرتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے، اس کا خون بہاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. جادو سیکھنا اور کرنا اور کروانا، یہ گناہ ہمارے معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے. اسی طرح حادثات زمانہ کے اندر ستاروں کا عمل دخل. فلاں کے حالات بڑے خراب ہیں. بھائی کیوں؟ آجی مولوی صاحب ان کا ستارہ گردش میں ہے. یہ عام جملہ ہے. سنڈے میگزین اٹھائیے انڈیا پاکستان کے، پورا اس کے اندر آدھا پیج چھپا ہوتا ہے. آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا؟ ستارے یہ بولتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں یہ بولتی ہیں، ہاتھ یہ بتاتا ہے. ستاروں میں کائنات کے اندر نظام چلانے کی قوت سمجھنے والے، یہ وہ دھندے ہیں جو انسان کو گندگی کے اندر اور گناہوں میں سب سے بڑے گناہ شرک میں لے جاتے ہیں. اور کیوں نہ لے جائیں کہ مولوی تعلیم ہی یہ دے کر گئے. یہ ہمارے ہاتھ میں بہت بڑے حضرت کی کتاب ہے تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوہی صاحب کی. اس کا صفحہ نمبر 300 ہے. اب 300 صفحے پر دیکھیے وہ کیسے کیسے تعویذ دے رہے ہیں. یہ دیکھو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 4 6 8 5 7. اجی یہ علم الاعداد ہے، اس کے ذریعے سے بڑی خیر ہوتی ہے. اب یہ 2 4 کا منتر بنا کے یہ نقش بنایا، کہا گھر کے اندر جہاں بھی جادو ہو کچھ ہو اس تعویذ کو وہاں لگا دو، اور پھر اس کے نیچے اصحاب کہف اور پھر اس کے کتے کا نام لے کر نیچے لکھ دو، تمہارے گھر سے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيرٌ، ان سب کا نام لکھو، اس کے کتے کا نام لکھو، ہیں مصیبتیں ٹل جائیں گی. رسول اللہ فرماتے ہیں من تعلق تمیمة فقد اشرک، جو تعویذ لٹکاتا ہے. اور یہاں پر گنگوہی صاحب اپنی کتاب کے 350 پر یہ 2 4 5 7 کے جادو کے تعویذ لکھ کر اپنے مریدوں کو پہنچا رہے ہیں. یہ گھروں میں لکھ کر لگا لو، تمہارے گھر سے جادو ختم ہو جائے گا. اسی طرح سنیے ایک اور ہے، کہا اگر کوئی مسئلہ نہ حل ہو رہا ہو، صفحہ 301،
मोहब्बत के लिए कोई काबू करना हो, किसी को करना हो या करनी हो, तो गंगोही साहब पूरा सिस्टम दे रहे हैं इश्क मशूकी का। कहा हुब के लिए एक बार आपने ये अमल भी किया, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाह पिसरे मोहम्मद, हाथ तेल मुंह चिकना, बैठूं सर ढाऊं, थक बांधूं ठाकर बांधूं बांधूं सगरा गानू, मेरान जम्मन जत्ती यूं कहें, हुन मोहन मेराऊं नाऊं बहक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 41 बार पढ़ो, जिसको पढ़ के दोगे पीछे लग जाएगी। ये क्या धंधा है हजरत? रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं इन्नर रुका वत्तमाइम वत्तिवलत शिरकुन, मोहब्बत के मंत्र भी शिरक हैं। और ये मंत्र है जो लोगों को दिया जा रहा है कि ये पढ़ पढ़ कर तुम किसी को फूंका मार दो, उधर फूंका मार दो, और जिसको मारोगे महबूब आपके कदमों के अंदर। मांगो जो मांगना है, पूछो जो पूछना है। ये वो शिर्क के धंधे हैं। और सिर्फ ये इन्हीं पर नहीं रुकता, ये हमारे हाथ के अंदर हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी साहब का बहिश्ती जेवर, इसका हिस्सा नंबर 9 का 95 सफ़ा, हिस्सा नंबर 9 पे 95 सफ़े पर यही धंधा सिखाते हैं। जरा सुनिए, लेकिन सुनना और सुनकर इसके खिलाफ नफरतें पैदा करना कहीं आजमाने ना लग जाना है, क्योंकि गुनाह में जो शामिल होगा वो उन्हीं की पार्टी में शामिल हो जाएगा। ये 95 सफ़े पर वही तावीज़ लिखा है, 8 1 6 3 5 7। अच्छा, आज तक आपने तावीज़ सुने होंगे, जिब्राइल, मिकाइल, हसन, हुसैन, फातिमा, मोहम्मद, ये सुने होंगे। एक नई किस्म का तावीज़ सुनो, 8 1 6 5 लिखे कहते नीचे, फिरऔन, कारून, हामान, शद्दाद, नमरूद, इबलीस, इन सारों के नाम लिख के गले में डाल लो। क्या होगा? मुसीबत टल जाएगी, दुख नहीं आएगा, आसेब भाग जाएगा। इसको लपेट कर मरीज को सूंघा दो, मरीज को पहना दो। इसी तरह ये आगे हमारे शेख बैठे हैं, आप इनसे मजीद पूछ सकते हैं नमाज के बाद। ये कुरान पाक को उल्टा लिखना, अल्लाह ने लिखा बिस्मिल्लाह, अल्लाह की तरफ से कुरान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जादूगर उल्टा लिखते हैं, पहले अर्रहीम, फिर अर्रहमान, फिर इसमें जलाला, फिर बिस्मिल्लाह। ये देखो, ये कुरान की तौहीन करते हैं, कुरान की तौहीन कर रखे हैं। कहीं यूं उल्टा लिखा हुआ, कहीं यूं क्रास में उल्टा लिखा हुआ, और ये सारा कुछ लिखकर कहते हैं कि आप इसको मरीज के गले में डाल दो, शिफा हो जाएगी। क्या ये तालीम रसूलुल्लाह सल्लम की तालीम है? क्या ये वही तावीज़ गंडा नहीं जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जो तावीज़ लटकाता है वो शिर्क करता है। और कहीं इस कुरान की तौहीन की जाती है कि ये आयत लिखकर नाफ के नीचे बांध लो, ये रान के नीचे बांध लो। क्या कुरान इसलिए आया है? कोई सोचने वाला सोच सकता है मौलाना साहब वैसे ही गर्म हो रहे हो, कुरान शिफा नहीं है। जब कुरान शिफा है तो लिख के बांध भी लिया जाए तो क्या हर्ज है? मैं कहता हूं जिस अल्लाह ने कुरान को शिफा कहा है, उस अल्लाह ने शहद को शिफा नहीं कहा। शहद भी शिफा है ना, किलो दी बोतल लेके गल्ज पा लो। लोग पूछे भी शहद गल्ज क्यों पाया? कहता चवड़ा कुरान च आया शहद शिफा है तो मैं गल्ज पाया शिफा हो जाएगी। अक्लमंद कहेगा बाबा इसको खाओगे पियोगे तो शिफा है, कुरान पढ़ोगे तो शिफा है। आगे सुनिए, ये कहते हैं अगर किसी को कोई तकलीफ हो, 3 दिन तक उसको ये नक्श बनाया है हजरत जी ने। उस नक्श पे नापतली, आबशोद, ललत बरनी, बरकत खजूरी हैं, ऊपर 786, नीचे बटे 92। ये 786 का है। कहा जी आप नहीं समझते, ये मार्फत की बातें हैं। ये हमने शॉर्टकट में बिस्मिल्लाह का 786 निकाला है। हम कहते हैं अगर ऐसे चलना शुरू कर दो तो अल्लाह अकबर को भी गिन लो, 50 हो जाएगा। तो नमाज शुरू करने आओ, 50, 786, 2012, 301, सलाम फेरते हुए 420 घर निकल लो, नमाज पूरी हो गई। ये धंधा है, ये कारोबार है, ये तावीज़ फरोशी है जिस पे उम्मत को लगाया जा रहा है। अगर इसी को लेकर बैठूं तो बड़ा लंबा टाइम लग जाएगा। ये वो तावीज़ फरोशी है जिसकी मौलवी अपनी किताबों के अंदर तालीम देकर जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पहले ही फरमा दिया, जो तावीज़ फरोशी, जो तावीज़ लिखता है, लटकाता है, तावीज़ लटकाने वाला उसी की तरफ वुक्किला इलैहि, उसी के हवाले कर दिया जाता है। इसी तरह बदशगुनी और फाल लेना, तोते रखे में हैं, छोटा सा पिंजरा है, बोर्ड लगाकर बैठा है इस्लामी फालनामा। आकर पूछता है मेरी शादी कब होगी, तोता पर्ची निकाल के बता देता है इसकी शादी ये होगी। आगे से बिल्ली गुजर जाती है, ये वापस आ जाता है। ये वो गुनाह है जो इंसान को बदअकीदा बना देते हैं, गैरुल्लाह की कसमें खाना। और यहां पर भी मुशरिक ऐसे जालिम हैं, चोरी की कसम उनसे उठवाओ कि तुमने नहीं खाई, चोरी नहीं की।
اللہ نام کی جھوٹی قسم اٹھا لے گا پیر کے دربار کی کنڈی کھولنے کے لیے تیار. یہاں بھی وہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ یہ ظلم اور جرم کرتا ہے کہ اللہ نام پر جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بابا کا ڈر اتنا ہے کہ اس کے دربار کی کنڈی نہیں کھولتا. دکھلاوے اور شہرت کے لیے عبادت کرنا، منافقوں فاسقوں کی مجلس میں بیٹھنا، حالت نماز میں جلد بازی کرنا، دوران نماز مقتدی کا امام سے سبقت لے جانا، بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچا پیاز کھائے، کچا لہسن کھائے، وہ ہماری مسجد میں، حدیث میں آتا ہے صحابہ کے دور میں یہ دو چیزیں کھا کر کوئی مسجد میں آتا تو صحابہ اس کو پکڑ کر قبرستان بقیع کے پاس چھوڑ کر آتے. لہسن اور پیاز حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے یا حرام؟ ابھی مغرب کی نماز ہونے والی، جیب میں ہاتھ مارو کس کس کے سگریٹ کی ڈبی ہے. وہ لہسن اور پیاز کھا کے آئے تو انہیں مسجد سے نکال دیا جائے اور ہم ادھر اذان ہو رہی ادھر کھڑا، بھائی کیا جلدی ہے؟ وہ نماز کھلو نہیں، میں سوٹے لالما دو. وہ کھینچ رہا ہے اور جا کر پھر نماز شروع کرتا اللہ اکبر. اب وہ پڑھ رہا ہے، اس کے منہ سے بدبو نکل رہی ہے، پڑوس میں کھڑا ہوا شاید دل میں اس کے لیے بد دعائیں کر رہا ہے کہ اس مصیبت کے پڑوس میں آ گیا ہوں. بدبودار چیز کھا کر مسجد میں آنے یہ گناہ ہے. عورت کا بغیر عذر کے طلاق مانگنا یہ بیماری بھی ہماری، یہ گناہ بھی عام ہے. تھوڑی سی ناراضگی کی دے طلاق، ہے مندے دا پتر تے دے طلاق، ہے مرد تو دے طلاق. اس کی جذبات کو اور ابھارنا کہ یہ دے طلاق، یہ گناہ ہے اس طرح طلاق مانگنا. غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا، عورت سے ہاتھ ملانا، عورتوں سے ہاتھ ملانا. اور ہمارے ہاں جو تھوڑے سے سٹیٹس ہائی ہو جاتا ہے، ادھر خود کھڑے ہیں، ادھر کسی اور کی بیوی، آگے وہ کھڑا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ، اور کہتے ہیں جی ملیے، یہ ہماری محترمہ زوجہ محترمہ. وہ کہتا ہے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی. بے غیرت کو خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اہل ایمان ان کی غیرت ایسے ہوتی ہے. صحابی گھر میں آ رہے ہیں، بیگم دروازے پہ کھڑی ہے، نیزہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتی صبر کر، اندر کا منظر تو دیکھ لے. میں بستر سے ویسے نہیں بھاگی، بستر پر تو ایک سانپ بیٹھا ہے. اہل ایمان اپنی عورتوں کو بے پردہ باہر نکالتے ہوئے برداشت نہیں کرتے. اور دیوس بیگم کو تیار کر کے پانڈا مارکیٹ میں چھوڑ کے گھر آ جاتے ہیں. آپ اچھی طرح شاپنگ کر کے آ جائیں، جو شاپنگ آپ کر سکتی ہیں وہ میں نہیں کر سکتا. اور بیگم بھی وہ کہتی ہے تو انو کپڑا لینا ہی نہیں آندا، ساری شاپنگ تو مجھے کرنی آتی. اللہ کی بندی، اگر تو نے یہ کپڑا اپنے خامند کو پہن کر دکھانا ہے تو جیسا اس غریب بھلے آدمی کو پسند آ گیا پہن کے دکھا دے. اور اگر تو نے غیروں کو دکھانا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منا. عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ملنا، عورتوں سے ہاتھ ملانا، عورتوں کا بے پردہ باہر نکلنا، اور خوشبو لگا کے غیر مردوں کے پاس سے گزرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے اس کی خوشبو غیر مردوں تک پہنچتی ہے. فَهِيَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ. اور آج کل کوئی میک اپ کا ایٹم رہا ہی نہیں جس میں خوشبو نہ ہو، ہر چیز خوشبو میں ہے. تو اپنی عورتوں کو روک کے رکھو. بغیر محرم سفر کرنا، عورتوں کا باریک اور تنگ نیٹ کا لباس پہننا، باریک لباس پہننا جس سے ان کا جسم، حضرت عائشہ کے پاس کچھ عورتیں آئیں باریک لباس پہنے ہوئے، آپ نے فرمایا اگر تم مومنہ عورتیں ہو تو یہ لباس نہ پہنو، اور اگر تم مومنہ نہیں ہو تو زندگی کے 4 دن کے مزے لے لو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ موت دے توحید پہ دے، اور اللہ جزائے خیر دے مملکت سعودی عربیہ کے حکمرانوں کو جنہوں نے ہم لوگوں کے لیے جو یہاں پر دال روٹی کمانے کے لیے آئے، دین سمجھنے کے پروگرام ہمارے سامنے پیش کر دیے. اللہ انہیں بھی جزائے خیر دے، اللہ گورنر مکہ کو جزائے خیر دے، اور اللہ مکتب دعویٰ حی السلامہ کو جزائے خیر دے، اور اس خیر کے کاموں میں جو جو آگے بڑھ رہے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے. عاقل بھائی کو، عاقل بھائی کے ساتھیوں کو، اس ٹیم کو، یہ سپیشل وردی پہن کے گھومنے والے، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما اور قیامت کے دن بھی ان کو نیک اجر عطا فرما. اور یاد کر لو، یہاں پر آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، جو جتنا خیر کے لیے محنت کرے گا اس کے لیے اتنی عظیم خوشخبری ہے. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، جنت کے اندر ایک حور ہے، جب چلتی ہے اس کی 70,000 اس کی خوبیاں حسن کی اس کے دائیں اور بائیں طرف چلتی ہیں، اور وہ کہتی کیا ہے؟ انا للآمر المعروف والناہی عن المنکر. مجھے اس آدمی کے لیے پیدا کیا گیا ہے جو نیکی کی دعوت دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. تو اس پیغام کو جو مکاتب دعویٰ کے ذریعے پھیل رہا ہے، یہ نہ سمجھو کہ مشائخ کا کام ہے، علماء کا کام ہے، یہ آپ کا اور میرا کام ہے.
किस्तों के जरिए, किताबों के जरिए, सीडीओ के जरिए जुड़ जाइए, मिल जाइए, इस दावत को लेके चलिए। और यहाँ पर मैं अपने शेख अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला नकल कर दूं, फरमाया करते थे, लोगों अपनी उंगली पे गिना करो तुमने क्या कमाया है। हम कहते शेख कमाने से मुराद क्या है? कहा कमाने से मुराद ये है तुम्हारी दावत के जरिए कितने लोग हैं जो अल्लाह की तौहीद की तरफ आ चुके हैं। जितने लोग तुम्हारी दावत से अल्लाह की तौहीद पे चले होंगे, क़यामत के दिन उनकी नेकियों का अंबार तुम्हारे पल्ले में होगा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह हमें ज़िंदा रखना ईमान पे, मौत देना तो इस हाल पे तू हमसे राज़ी हो, हम तुझसे राज़ी हों। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हज़रात, अभी आप समाअत फरमा रहे थे फ़ज़ीलत शेख तौसीफ़ुर रहमान को। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख को जज़ाए खैर अता फ़रमाए, और जिन शिरकी आमाल का तज़किरा यहाँ हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों को उससे पाक रखे, और बल्कि जिन घरों में ये शिरक पाया जाता है हमें तौफ़ीक़ दे कि हम अपने पैगाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको वहाँ से निकालने की हमें तौफ़ीक़ हो, और हम इस लायक बने कि वहाँ वो जो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे भाई बहन इस फितने में जो मुलव्वस हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके दिलों को साफ़ और पाक करने का हमें ज़रिया बनाए। अब चूँकि सवाल व जवाब की नशिस्त इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन मग़रिब की नमाज़ के बाद होगी, और इनामात भी आपके सामने रख दिए गए हैं। इनामात भी इंशाअल्लाह ताला नमाज के बाद ही आप लोगों को दिए जाएंगे। कोपन्स जिन लोगों ने अभी नहीं जमा किए हैं वो कोपन्स वॉलंटियर्स को दे दें, और साथ ही जो सवालात लिख कर आए हैं या सवालात लिख रहे हैं वो भी वॉलंटियर्स को दे दें। और जो हज़रात जिन्होंने वज़ू बनानी है वो वज़ू बना लें। अब इंशाअल्लाह ताला मग़रिब की नमाज के बाद प्रोग्राम का आगाज़ होगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर अहसनुल जज़ा। इंशाअल्लाह मग़रिब की नमाज के बाद मुलाकात होती है। तशाहुद में उंगली को बार बार हिलाने का क्या हुक्म है? उनकी 4 बीवियां हैं। आप अपने रब का जिक्र जो है अपने दिल में करते रहिए। के 99 नाम है, ये भी गलत है, बल्कि खामद का जो घर है उसको बीवी का घर करार दिया। सवाल यह है कि ख्वाब में नूरुद्दीन मोहम्मद जंगी को, सवाल यह है क्या हर रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करना फाका कशी से निजात का ज़रिया है? वमा अरसलना क़ब्लक इल्ला रिजालन नूही इलैहिम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। दीनी भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई मोहम्मद आकिल नूर टीवी की जानिब से आपका खैर मक़दम करता है, खुश आमदीद कहता है। हज़रात, ये बात आज किसी से मख्फी नहीं कि इस वक्त दीन इस्लाम को अपनों और बेगानों की तरफ से तरह तरह के चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहाँ दुश्मनान इस्लाम को बदनाम करने और उसकी तालीमात को मस्ख़ करने की पुरज़ोर मुहिम छेड़े हुए हैं, वहीं कुछ मुस्लिम फ़िरक़े इस्लाम की तालीमात को तख्ता-ए मश्क़ बनाए हुए हैं। शिर्क व बिदात से लेकर अंधी तक़लीद, पीर परस्ती, क़ब्र परस्ती, ताज़िया परस्ती, आस्ताना परस्ती और औहाम व खुराफात, तावीज़ गंडों की तालीम व तलक़ीन पूरे ज़ोर शोर से कर रहे हैं। बाज़ टीवी चैनलों के प्रोग्राम जो बदकिस्मती से इस्लामी चैनल माने जाते हैं, अगर आप मुलाहज़ा करें तो आपको उनकी ख़तरनाकी और दीन व अक़ीदे के लिए उनकी जहरनाकी का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। हज़रात, इन चैनलों की बिलावास्ता ज़द इस्लामी अक़ायद पर पड़ रही है। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है, और इस्लाम को अंदरूनी व बैरूनी हमलों से महफूज रखना आज एक अहम फरीज़ा बन गया है। टीवी जो शहरों और कस्बों में आज हर घर में मौजूद है, हद तो ये है कि जिन घरों में छत सलामत नहीं, रोज़ी रोटी का मसला निहायत ही संगीन है,
اور افراد تعلیم یافتہ نہیں، ایسے گھرانوں میں بھی ٹی وی چینل کے ذریعے شر پھیلائی جا رہی ہے اور ٹی وی ان گھروں میں بھی موجود ہے۔ حضرات، میڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں مستقبل میں اس میں اضافے کی ہی امید ہے۔ ایسے میں اندرونی و بیرونی حملوں کے دفاع کے لیے انسانوں خصوصاً مسلمانوں تک اسلام کی سیدھی سچی اور کتاب و سنت سے مؤید بات پہنچانے کے لیے کسی ایسے ٹی وی چینل کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو شرک و بدعات کو بے نقاب کرنے کے لیے وجود میں آئے۔ انہی مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے دہلی میں ایک نور ویلفیئر ٹرسٹ قائم کیا ہے اور ہم جدوجہد کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے اسلام کے صاف اور شفاف چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے کے لیے اپنے گھروں کو بدعقیدگی پر مبنی پروگراموں سے نجات دینے کے لیے راسخ علماء کرام کی تقاریر مختلف عناوین پر VCDs کے ذریعے تیار کرائی جائیں اور انہیں مختلف وسائل اور مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے عام کیا جائے۔ حضرات، ہم نے اسی لیے نور ٹی وی کے نام سے کام کا آغاز بھی کیا ہے تاکہ مستقبل میں ہم آپ تک خیر لے کر اسی طرح پہنچ سکیں جس طرح آج آپ کے گھروں میں شر دستک دے رہی ہے۔ ہم آپ کی خدمت میں اس پیغام کے ذریعے یہ درخواست لے کر حاضر ہو رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے نظریات سے متفق ہیں تو ان تقاریر کو جو نور ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہیں براہ کرم نشر کرنے میں تعاون فرمائیں۔ اپنے گھروں میں، علاقوں میں کیبل نیٹ ورک کے ذریعے ان پیغامات کو عام کیجیے اور دنیا کے سب سے بڑے جھوٹ شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشرے میں بیداری پیدا کیجیے۔ ایک شخص بھی اگر آپ کی جدوجہد سے ہدایت یافتہ ہو گیا تو ممکن ہے ہماری شاید بخشش کا وہی ذریعہ بن جائے۔ ہم آپ کے قیمتی مشوروں اور تعاون کے منتظر ہیں۔ ہم سے رابطہ کرنے کے لیے براہ کرم ان پتوں کو نوٹ فرما لیجئے۔ نور ویلفیئر ٹرسٹ، 26A DDA فلیٹس، ماتا سندری روڈ، نیو دہلی۔ جدہ میں محمد عاقل، فون نمبر 0504686317، محمد عاقل @hotmail.com، MOHAMMEDAQIL @hotmail.com۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن، أن نتبع هدي القرآن. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان.